اللہ عز و جل اس خوبصورت سلسلے میں ہم اللہ کے کلام پاک یعنی قرآن مجید فرقان حمید سے خوبصورت پیغام لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے قرآن پاک کا عظیم واقعہ سنتے ہیں، ہم اپنے لیے میسج لیسن اس واقعے سے لیتے ہیں، اور ہم اس پروگرام میں ہم ہمیشہ ایک قرآن پاک کی سورت کا تعارف بھی حاصل کرتے ہیں۔ آج کون سا واقعہ سننا ہے؟ آج ایک ایسا واقعہ سننا ہے کہ جس شخصیت نے اللہ کے نبی سے دشمنی کی، اللہ کے نبی کی نافرمانی کی، پھر اس کا انجام کیا ہوا۔ وہ شخصیت پہلے سے نافرمان نہ تھی، وہ شخصیت پہلے سے اللہ کی بارگاہ سے مردود نہ ٹھہری تھی، مگر اس شخصیت نے ایک ایسی غلطی کی جس کے بعد اس کی زندگی کا نقشہ ہی بدل گیا، اس کی زندگی کے معاملات ہی چینج ہو گئے۔ وہ کون بندہ تھا؟ اس کا نام بلعم بن باعورہ تھا۔ بلعم بن باعورہ یہ شخص اپنے دور کا بہت بڑا عالم اور عابد و زاہد تھا، اور اس کو اسم اعظم کا علم بھی حاصل تھا۔ یہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا، بہت ہی مستجاب الدعوات تھا، یعنی جو دعا مانگتا تھا وہ دعا قبول ہو جایا کرتی تھی۔ اس کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ مشہور یہ ہے کہ اس کی درس گاہ میں جو طالب علم تھے، اس زمانے میں تو دوات کے ذریعے لکھا جاتا تھا نا، انک پاٹ جسے کہتے ہیں، ان طالب علموں کی دواتیں 12,000 تھیں، یعنی کتنے طلباء تھے، کتنے اسٹوڈنٹس تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے، قوم جبارین سے مقابلہ کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے، تو بلعم بن باعورہ کی جو قوم تھی وہ اس کے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی بڑا اور نہایت ہی طاقتور لشکر لے کر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے لوگوں کو زمین سے نکال کر یہ ساری زمینیں بنی اسرائیل کو دے دیں، اپنی قوم کو دے دیں۔ تو آپ ایسا کیجئے، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بد دعا کر دیجئے کہ وہ شکست کھا کر واپس چلے جائیں۔ آپ چونکہ مستجاب الدعوات ہیں، اس لیے آپ کی دعا ضرور قبول ہو جائے گی۔ یہ سن کر بلعم بن باعورہ کانپ اٹھا اور کہنے لگا، تمہارا برا ہو، خدا کی پناہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور ان کے لشکر میں مومنوں اور فرشتوں کی جماعت ہے، بھلا میں ان کے لیے کیسے بد دعا کر سکتا ہوں؟ لیکن اس قوم نے رو رو کر گڑ گڑا کر اصرار کیا۔ اب جب قوم نے بڑا انسسٹ کیا، بڑی ریکویسٹ کی، تو آپ نے کہا میں استخارہ کروں گا۔ اب بلعم بن باعورہ نے استخارہ کیا، مگر یقیناً استخارے میں بھی بد دعا کی اجازت نہ ملی، تو اب صاف صاف جواب دے دیا کہ اگر میں اب بد دعا کروں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو میں ہی برباد ہو جاؤں گا، میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس قوم نے کیا کیا؟ اس قوم نے ہار نہ مانی، بلکہ بڑے قیمتی تحائف لے کر، بڑا مال لے کر، بے پناہ اصرار کے ساتھ پھر آئے اور کہا کہ آپ یہ تحفے بھی لے لیجئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بد دعا کیجئے۔ اب مال کا لالچ، کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے، اب مال کی لالچ ایسی غالب آئی کہ بلعم بن باعورہ بد دعا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اپنی گدھی پر سوار ہوا، اس کے پاس ایک جانور تھا، اس پر سوار ہوا اور بد دعا کے لیے چل پڑا۔ راستے میں بار بار وہ جو گدھی تھی جس پر وہ بیٹھا ہوا تھا وہ راستہ موڑ لیتی اور وہ منہ موڑ کر بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر یہ اس کو مار مار کر آگے بڑھاتا، کسی طرح اس جگہ پر پہنچے کہ جہاں جا کر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنا چاہتا تھا۔ اب اس جانور کو اللہ نے قوت گویائی عطا کی، جانور بولنے لگ گیا اور کہتا ہے، اے بلعم بن باعورہ تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا منہ موڑ رہے ہیں، میرا راستہ روک رہے ہیں، مجھے دھکیل رہے ہیں۔ اے بلعم بن باعورہ تیرا برا ہو، کیا تو اللہ کے نبی اور مومنین کی جماعت کے لیے بد دعا کرے گا؟ لیکن اس جانور کی اس بات سن کر بھی بلعم بن باعورہ، چونکہ لالچ کا پردہ آنکھوں پر آ چکا تھا، اللہ کی پناہ کبھی کبھی انسان پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے ناظرین کہ دنیا کی کوئی بات، ہدایت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی، بس وہ گناہ کرنے کا ایسا شوق، ایک ایسی اللہ کی نافرمانی کرنے کا جذبہ ہو جاتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ اب کیا ہوا؟ حسبان نامی پہاڑ پر بلعم بن باعورہ چڑھ گیا اور بلندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو اس نے دیکھا، اور پھر مال و دولت کے لالچ میں اس نے بد دعا کرنا شروع کی۔ لیکن خدا کی شان،
وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرتا مگر اس کی زبان پر اپنی قوم کے لیے ہی بد دعا جاری ہو جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر کئی بار اس کی قوم کے لوگوں نے روکا کہ اے بلم بن باورا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ الٹی ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا میری قوم میں کیا کروں، میں بولتا کچھ ہوں، زبان سے نکلتا کچھ ہے۔ اب کیا ہوا؟ اچانک اب اس پر یہ غضب الہی نازل ہوا کہ ناگہاں اس کی زبان لٹک کر سینے پر آ گئی۔ اس وقت بلم بن باورا نے رو کر اپنی قوم سے کہا کہ افسوس، میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئے، میں غارت ہو گیا، میرا ایمان جاتا رہا اور میں اللہ عز و جل کے قہر اور غضب جبار میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی ہے، مگر تم لوگوں کو اب میں مکر کی ایک چال بتاتا ہوں، میں تو برباد ہو گیا ہوں۔ اگر تم ایسا کرو تو شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو شکست ہو جائے۔ تم لوگ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو بہترین پوشاک پہنا کر، زیورات پہنا کر بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو۔ اگر ان کا ایک آدمی بھی بدکاری کرے گا تو پورے لشکر کو شکست ہو جائے گی۔ چنانچہ بلم بن باورا کے بتائے ہوئے جال کو اب اس قوم نے اڈاپٹ کیا، اس قوم نے ایکسپٹ کیا اور ایسی عورتوں کو تیار کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دیا گیا۔ اب وہاں کیا ہوا ناظرین؟ بنی اسرائیل کے ایک شخص کی، ایک عورت پر، ایک لڑکی پر اس کی نیت خراب ہوئی۔ پہلے تو اس شخص نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا کہ حضور کیا یہ عورت میرے لیے حلال ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا خبردار، یہ تیرے لیے حرام ہے، اس کو اپنے آپ سے الگ کر دے اور اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈر۔ مگر اس پر ایک ایسا برے کام کا بھوت سوار ہو گیا تھا، شیطان نے ایک ایسا اس پر نفسانی وار کیا تھا کہ وہ شخص اپنے نبی کے فرمان کو ٹھکرا کر اس نے برا کام کر لیا۔ اس گناہ کی نحوست کا اثر یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں اچانک طاعون کی وبا پھیل گئی اور گھنٹے بھر میں 70,000 افراد ہلاک ہو گئے۔ سارا لشکر تتر بتر ہو گیا، ناکام و نامراد ہو کر واپس چلا گیا، جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل اقدس پر بڑا صدمہ بھی پہنچا۔ بلم بن باورا پہاڑ سے اتر کر مردود بارگاہ الہی ہو گیا۔ آخری دم تک اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکتی رہی اور وہ بے ایمان ہو کر مر گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ عجیب و غریب واقعہ اللہ نے کس طرح بیان فرمایا؟ چنانچہ پارہ نمبر 9 سورہ الاعراف آیت نمبر 175 175 اور آیت نمبر 176 کی تلاوت سنتے ہیں، اس کا ترجمہ سنتے ہیں، پھر بات کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اے محبوب انہیں اس کا احوال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں دیں تو وہ ان سے صاف نکل گیا، تو شیطان اس کے پیچھے لگا تو گمراہوں میں ہو گیا، اور ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے، مگر وہ تو زمین پکڑ گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہوا، تو اس کا حال کتے کی طرح ہے۔ تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے اور چھوڑ دے تو زبان نکالے۔ یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، تو تم نصیحت سناؤ کہ کہیں وہ دھیان کریں۔ جی ناظرین، آپ نے آیت قرآنی بھی سنی، ترجمہ بھی سنا، واقعہ بھی سنا۔ بلم بن باورا ذلیل کیوں ہوا؟ روایت ہے کہ بعض انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ تو نے بلم بن باورا کو اتنی نعمتیں عطا فرما کر پھر کیوں اس کو اس قدر ذلت میں گرا دیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے میری نعمتوں کا کبھی شکر ادا نہیں کیا تھا۔ اگر وہ شکر گزار ہوتا تو میں اس کی کرامتوں کو سلب کر کے اس کو دونوں جہاں میں اس طرح ذلیل و خوار نہ کرتا۔ ناظرین، بڑی کمال کی بات ہے یہ، بہت ساری نعمتیں تھیں مگر شکر نہیں تھا، اور شکر نہ ہونے کی وجہ سے وہ ساری نعمتیں چھین لی گئی۔
مجھے اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. سب سے بڑی نعمت تو ایمان ہے نا. ہمیں بن مانگے ایمان ملا ہے. یہ مجھ پر اور آپ پر اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے. ہمارے ماں باپ مسلمان. ہم نے سب سے پہلے جو آواز سنی وہ اللہ کا نام سنا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر ہمارے کانوں میں اذان دی گئی. ہمیں مسلمانوں والا نام دیا گیا. ذرا سوچئے, اللہ نہ کرے ہم کسی غیر مسلم کے گھر میں بھی تو پیدا ہو سکتے تھے نا. بن مانگے مجھے اور آپ کو رب نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنا دیا. ایک سوال ہے ناظرین, اتنی زندگی گزر گئی, کبھی زندگی میں ہم نے اللہ کا اس بات پر شکر ادا کیا کہ مالک تیری مہربانی, تو نے بن مانگے مسلمان بنا دیا. اے اللہ تیرا شکر کہ تو نے ہمیں ایمان عطا کیا. سوچئے نا, ساری دنیا کی نعمتیں, ساری دنیا کی دولت ایک طرف اور ایمان کی دولت ایک طرف, اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے, اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. مگر آج شکوے ہیں, شکایات ہیں, کمپلینز ہیں, شکر کہاں ہے؟ ایک دعا بتاتا ہوں ناظرین. ویسے تو یہ دعا کھانا کھانے کے بعد کی پڑھنے کی دعا مشہور ہے, لیکن دعا بڑی پیاری ہے, چلتے پھرتے بھی پڑھتے رہا کریں. دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. شکر ہے اس رب کا جس نے مجھے کھلایا, پلایا اور مسلمان بنایا. سبحان اللہ. اسلام ایمان کی دولت کا بھی اس میں شکر ہے. کھلاتا بھی وہی ہے, پلاتا بھی وہی ہے, مسلمان بھی اسی نے بنایا ہے. آگے چلیے, پھر کیا کیا نعمتیں دی ہیں. جن آنکھوں سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, مدری چینل دیکھ رہے ہیں, وہ آنکھیں بھی تو رب نے دی ہیں نا. کبھی سوچا کہ اگر ہم اندھے پیدا ہوتے, ہماری آنکھیں نہ ہوتی تو لائف کیسے گزرتی؟ میری آواز آپ کی کانوں تک آ رہی ہے, یہ سننا بھی بہت بڑی نعمت ہے. کچھ لوگ ہیں اس دنیا میں جو نہیں سن پاتے. کبھی سوچئے وہ زندگی کیسے گزارتے ہیں. ہمیں ہاتھ پیر رب نے سلامت دیے, ہم زبان سے بول سکتے ہیں, ہم کھانا اپنے ہاتھوں سے کھاتے ہیں. بہت ساری نعمتیں ہیں مناظرین. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہ سکو گے, کاؤنٹ نہیں کر سکتے. ہم شکر کیسے ادا کریں گے؟ لیکن ایٹ لیسٹ احسان مند تو ہونا, زبان پر کمپلینس تو نہ ہونا. شکر گزار بن جائیے. اللہ نے مال دیا ہے, شکر ادا کیجیے. اللہ نے اولاد دی ہے, شکر ادا کیجیے. اللہ نے گھر دیا ہے, شکر ادا کیجیے. اللہ نے صحت دی ہے, شکر ادا کیجیے. اللہ نے اچھی فیملی دی ہے, شکر ادا کیجیے. اللہ نے بڑی بیماریوں سے بچایا ہے, شکر ادا کیجیے. اللہ نے آزاد رکھا ہے, قید نہیں رکھا, شکر ادا کیجیے. ہر لمحے شکر ادا کیجیے. جس نعمت کے بارے میں آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہ کنٹینیو رہے, بڑھتی رہے, چھن نہ جائے, شکر ادا کیجیے. کیونکہ نا شکرا برباد ہو جاتا ہے. شکر گزار بڑا ہی رب کو پسند ہے. اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تم میرا شکر ادا کرو, میں تمہیں اور عطا کروں گا. آپ چاہتے ہیں نعمتیں بڑھتی جائیں, شکر ادا کیجیے, نا شکری نہ کیجیے. بہت کچھ ہوتا ہے, تھوڑی سی کمی ہو جائے, شکوہ, شکایت, ارے جناب آج کل تو کام کاج ہی نہیں ہے, پیسے پورے ہی نہیں ہوتے ہیں, بالکل جناب زندگی مشکل ہو گئی ہے, بڑی تکلیف میں ہوں. نہ کہیں ایسا. یقین کیجیے, ایک بات کہوں, جتنے مجھے ناظرین سن رہے ہیں نا, جتنے بھی دنیا میں سن رہے ہیں, آپ جیسی لائف گزار رہے ہیں نا, ایسی لائف گزارنے کی کروڑوں لوگ تمنا کرتے ہیں. جی ہاں, ہو سکتا ہے آپ کہیں یہ کیسی بات کر دی, میں ویسی بڑا پریشان, بیمار, کرائے کے گھر میں رہنے والا, مقروض, اور میرے جیسی لائف گزارنے کی کون تمنا کر رہا ہے؟ پہلی مثال تو اسی سے سمجھ لیجئے کہ آپ کے پاس آنکھیں ہیں, جبھی تو آپ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں نا. جس کی آنکھیں نہیں ہیں وہ کیا دیکھ سکتا ہے؟ کبھی آپ نے ریئلائز کیا؟ میں صرف ایک مثال دے دوں. جتنے ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کیجیے. میں بھی بند کرتا ہوں, آپ بھی بند کیجیے. اب کھول دیجیے. آپ نے پھر مجھے دیکھ لیا, پھر یہ پروگرام دیکھا, اس کی خوبصورتی دیکھی, مگر فیو سیکنڈز بیفور, تھوڑی دیر پہلے آپ کی آنکھوں کے سامنے جو اندھیرا تھا نا ناظرین, وہ اندھیرا ساری زندگی نابینا کے سامنے رہتا ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. وہ کچھ نہیں دیکھ سکتا. اس وقت بھی ہو سکتا ہے مجھے کوئی نابینا سن رہا ہو, لیکن وہ دیکھ نہیں پا رہا. سوچئے جس کے پاس آنکھیں ہیں وہ دنیا کے بہت سارے مالداروں سے بہتر نہیں ہے. سارے نابینا سے تو افضل ہوگا نا, کیونکہ وہ اس کے پاس آنکھیں ہیں. اب یہ نعمت کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ ایسی بہت ساری نعمتیں میں گنوا سکتا ہوں. پیر سلامت ہیں, ہاتھ سلامت ہیں, زبان سلامت ہے. معذور ہوتے تو کیا کر لیتے؟
تو خدا را شکر ادا کیجیے، نا شکرے نہ بنیے۔ اس واقعے سے اور بھی بہت پیارے سبق ملتے ہیں کہ ایک بات سیکھنے کو یہ ملی کہ دنیا کے مال کو لے کر اللہ کے نیک بندوں سے دشمنی کی جائے، دنیا کے مال کو لے کر شریعت کے خلاف کام کیے جائیں، یہ رب کو سخت ناپسند ہے۔ اس میں تمام مذہبی لوگوں کے لیے بھی رہنمائی ہے کہ جو مالداروں کی چاپلوسی کرتے ہیں، جو مال لے کر معاذ اللہ ان کے مطلب کے فتویٰ دے دیں، اللہ تعالیٰ ایسی مداہنت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، حق بات کہنے کا جذبہ نصیب فرمائے، کسی کا مال دیکھ کر اس کے لیے کہیں رعایت کرنا شروع نہ کر دیں۔ ہاں بات بڑی گہری ہے، لیکن اللہ کرے کہ بات دل میں اتر جائے۔ تو دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض نہیں کرنا ہے، یہ عجیب کانسیپٹ ہے۔ آج بہت بڑا پرابلم کیا ہے ناظرین کہ ہمارے ذہن میں بہت سارے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ دوست ناراض نہ ہو جائے، بھائی ناراض نہ ہو جائے، فیملی ناراض نہ ہو جائے، کسٹمر ناراض نہ ہو جائے، باس ناراض نہ ہو جائے۔ ذرا غور کیجئے، یہ سب ناراض نہ ہو جائے اس کا خیال ہے، اور اسی خیال میں زندگی گزر رہی ہے، مگر رب ناراض نہ ہو جائے اس کا خیال کس کو ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ سب کو راضی کرنے کے چکر میں ہم رب کو ناراض کر بیٹھیں۔ بلم بن باورا مستجاب الدعوات تھا، مگر اللہ کو ناراض کیا، سب برباد ہو گیا۔ کاش یہ بات ہم سیکھ لیں کہ جس سے رب راضی ہے نا، اس سے سب راضی ہو جائیں گے، اور جو سب کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کر لے گا وہ برباد ہو جائے گا۔ اور تیسری بات اس واقعے سے ہم سب کے لیے یہ بھی ملی کہ یہ لشکر کتنا مبارک تھا، اللہ کے نبی تھے، مومنین تھے، بلکہ اس لشکر میں فرشتے بھی تھے، بنی اسرائیل کے لشکر کی بات کر رہا ہوں، مگر ایک شخص نے اللہ کی نافرمانی کی، پورا لشکر ہی گویا برباد ہو گیا نا، اس پر عذاب نازل ہو گیا، 70,000 لوگ طاعون کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے۔ تو پتہ چلا کہ اگر برکت چاہتے ہیں، اگر اللہ کی طرف سے رحمت چاہتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو گناہوں سے بچنا ہوگا۔ اگر گھر میں گناہ ہو رہے ہیں تو گھر میں رحمت کیسے آئے گی؟ اللہ کی نافرمانی بھی کریں اور رحمت الہی کا امیدوار بھی رہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت آئے تو گھر سے گناہوں کو دور کیجیے۔ آپ چاہتے ہیں ہمارے محلے میں برکتیں اور رحمتیں ہوں، بیماریاں نہ آئیں، اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو، تو ہمیں اپنے محلے کو گناہوں سے بچانا ہوگا۔ تو خدا را میرے میٹھے اسلامی بھائی، سمجھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں جب رب کی نافرمانی ہوئی تو وہ لشکر جو کہ مومنین پر مشتمل تھا وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ ہمارے معاشرے میں شاید بہت سارے پرابلمز، بیماریاں، ٹینشن، تکالیف اس لیے بھی ہیں کہ ہم اللہ کی نافرمانیوں میں مصروف ہیں۔ بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی نماز نہیں پڑھتی ہے، بہت بڑی تعداد برے کاموں میں مصروف ہے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، زندگی اور آخرت، دنیا اور آخرت اگر دونوں اچھی کرنا چاہتے ہیں نا تو اللہ کی فرما برداری والے کام کیجئے، نافرمانی والے کام نہ کیجئے۔ رب راضی ہو گیا تو انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، یہاں بھی کامیابی ملے گی، ادھر بھی کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ پیغام قرآن سمجھنا نصیب فرمائے، نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس طرح کے پروگرامز اور قرآن کے پیغام کو لے کر ہم آتے رہیں گے، اور اللہ کرے کہ اس میسج کو ہم اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اب وقت ہوا ہے ہمارے اس پروگرام میں قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری سورت کا تعارف حاصل کرنے کا۔ سیگمنٹ کا نام ہے تعارف قرآن۔ ہوا ہے قرآن پاک کی ایک خوبصورت سورت کے بارے میں تعارف حاصل کرنے کا، اور سورت کا نام ہے سورہ نبا۔ سورہ نبا مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں 2 رکوع اور 40 آیتیں ہیں۔ نبا نام رکھنے کی وجہ، عربی میں خبر کو نبا کہتے ہیں، اور اس سورت کی دوسری آیت میں یہ لفظ موجود ہے جس کی مناسبت سے اسے سورہ نبا کہتے ہیں۔ نیز اس سورت کو سورہ تساؤل اور سورہ اما یتساءلون بھی کہتے ہیں، اور یہ دونوں نام اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہیں۔ سبحان اللہ، سورہ نبا میں مضامین کمال کے مضامین ہیں۔ یہ 30ویں پارے کی پہلی سورت ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں مختلف دلائل سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو ثابت کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس سورت میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں قیامت کے بارے میں مشرکین کی باہمی گفتگو کے بارے میں بتایا گیا، اور قیامت قائم ہونے کی خبر دے کر اس کے واقع ہونے پر دلائل بیان کیے گئے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آثار بتا کر انسان کو اس کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر دلائل بیان کیے گئے۔ نمبر 3، دوبارہ زندہ کیے جانے اور مخلوق کے درمیان فیصلہ کیے جانے کا وقت بتایا گیا۔ نمبر 4، اس سورت کے آخر میں بتایا گیا کہ جہنم کافروں کے انتظار میں ہے،
اور اس کے بعد کافروں کے عذاب کی مختلف اقسام اور نیک مسلمانوں کے ثواب کی مختلف قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ ناظرین، یہ سورت بار بار سننے سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کا ترجمہ یاد ہو جائے تو پھر آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے۔ آئیے سلسلے کے ختام میں قرآن پاک کی اس خوبصورت سورت کی تلاوت سنتے ہیں، ترجمہ سنتے ہیں۔ ہمیں اجازت دیجیے قرآن پاک کی تلاوت سنیے اور اپنے دلوں کو منور کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون۔ لوگ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ بڑی خبر کے متعلق جس میں انہیں اختلاف ہے۔ كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، خبردار وہ جلد جان جائیں گے، پھر خبردار وہ جلد جان جائیں گے۔ ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ بنایا اور پہاڑوں کو میخیں، اور ہم نے تمہیں جوڑے بنایا اور تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا اور رات کو ڈھانپ دینے والی بنایا اور دن کو روزگار کمانے کا وقت بنایا اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے اور ان میں ایک نہایت چمکتا چراغ یعنی سورج بنایا اور پھر بدلیوں سے زوردار پانی اتارا تاکہ اس کے ذریعے اناج اور سبزہ نکالیں اور گھنے باغات۔ ان يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا۔ بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر کیا ہوا وقت ہے جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی تو تم فوج در فوج چلے آؤ گے۔ وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا۔ اور آسمان کھول دیا جائے گا تو دروازے بن جائے گا اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے باریک چمکتی ہوئی ریت جو دور سے پانی کا دھوکہ دیتی ہے۔ ان جہنم كانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا۔ بے شک جہنم تاک میں ہے، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے، اس میں مدتوں رہیں گے، اس میں کسی طرح کی ٹھنڈک کا مزہ نہ چکھیں گے اور نہ کچھ پینے کو مگر کھولتا پانی اور دوزخیوں کی پیپ، ان کی نافرمانی کے برابر بدلہ ہوگا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا۔ بے شک وہ حساب کا خوف نہ رکھتے تھے اور انہوں نے ہماری آیتوں کو بہت زیادہ جھٹلایا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا۔
اور ہم نے ہر چیز لکھ کر شمار کر رکھی ہے، تو اب چکھو تو ہم تمہارے عذاب ہی کو بڑھائیں گے۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا۔ بے شک ڈر والوں کے لیے کامیابی کی جگہ ہے، باغات اور انگور ہیں، اور اٹھتے جوبن والیاں جو ایک عمر کی ہیں، اور چھلکتا جام ہے۔ وہ جنت میں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ ایک دوسرے کو جھٹلانا۔ جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا۔ یہ بدلے کے طور پر تمہارے رب کی طرف سے نہایت کافی عطا ہے، وہ جو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لوگ اس سے بات کرنے کا اختیار نہ رکھیں گے جس دن جبرائیل اور سب فرشتے صفے بنائے کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بول سکے گا مگر وہی جسے رحمان نے اجازت دی ہو اور اس نے ٹھیک بات کہی ہو۔ وہ سچا دن ہے، اب جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ بنا لے۔ إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ ہم تمہیں ایک قریب آئے ہوئے عذاب سے ڈرا چکے ہیں، جس دن آدمی وہ دیکھے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور کافر کہے گا اے کاش کہ میں کسی طرح مٹی ہو جاتا۔ صدق اللہ العظیم۔